السلام علیکم۔ جہاں خلا موجود ہو یا قائم خلا کر دی جائے، جہاں صورت میں آنے والے کل کی خلا موجود ہو، جہاں دو علاقوں کے بیچ تعاون کی شکل خلا ہو، جہاں زمین خالی موجود ہو، جہاں فضا کی صورت خلا میسر ہو، ذہن بنجر زمین کی مانند ہو، عمل میں علمی خلا دکھائی دے، معاشرے میں رہنمائی کو لیے خلا پایا جائے، تقسیم کی صورت میں کچھ نہ کر سکنے کی صورت میں، رابطے میں فقدان فاصلے کی صورت خلا موجود ہو، پھر انتظار میں، پھر حرکت نہ کرنے میں، پھر یک طرفہ فیصلوں کی صورت میں، پھر نظام کے بکھر جانے کی صورت میں جو خلا پایا جائے، خلا کی موجودگی پر کیا بحث کرنی چاہیے جو کہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ظاہری آنکھ بھی خلا کو دیکھ سکتی ہے اور باطنی آنکھ بھی، جو پہلے بھی تھی، اب بھی ہے اور کل بھی ہوگی۔ بات تو عمل پر ہوگی، خود کے کچھ کر گزرنے پر ہوگی۔ تسخیر خلا کی کون کرتا ہے؟ کیا یہ اپنے حصے میں آتی ہے یا چیرہ دستی ہوگی، یعنی کوئی دوسرا کرتا ہے؟ خلا سے مراد خالی جگہ کی جہاں عمل کی کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ ایک تو وہ خلا جو زمین سے آسمان کی طرف ہر جانب پھیلی ہوئی ہے، جس کی تسخیر، جس میں کھوج کو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جہاں کوششیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف خلا زمین میں انسانوں میں انسانی معاملات کے درمیان بھی موجود ہے۔ آج اس کرۂ ارض پر زمین تقسیم ہے، کسی کا دوسرے کے علاقے میں پناہ لینا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ فضا تقسیم ہے اس کرۂ ارض کی، یہاں تک کہ پانی، جنگل، پہاڑ، ویرانے، سب کچھ تقسیم ہے بیچ انسانوں میں۔ جیسے کسی امتحان میں بیٹھے خالی جگہیں پر کرنا لازمی ہوا کرتی ہیں، کرۂ ارض میں بھی جہاں جہاں خلا دکھائی دے اسے تسخیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تسخیر فتح کرنا، اپنے دائرہ اختیار میں لانا اس لیے بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جب خلا موجود ہو، خالی جگہ ہو اور اس پر کوئی ایک قوت کسی وجہ سے غالب نہ آئے تو دوسری، تیسری یا چوتھی قوت میں سے کوئی اسے فتح کر گزرے گا۔ اس لیے یہاں زمین میں خلا کے لیے بھی خالی رہنے کی گنجائش موجود نہیں۔ صورتحال ایسی ہے کہ تسخیر خلا کی ہر صورت ہونی ہے، تو پھر جن خلاؤں پر ملکیت ہماری ہے وہاں کا انتظام بھی ہمیں ہی سنبھالنا ہوگا، یعنی جو زمین ہمارے حصے کی ہے وہاں حکمرانی بھی ہماری ہوگی، اور جو معاشرہ ہمارا ہے وہاں رہنمائی کا حق بھی ہمارا ہوگا۔ جن رسم و رواجوں کو ہم تسلیم کریں وہی ہمارے علاقوں میں رائج ہوں گی۔ جو قانون ہوگا ہمارا بنایا ہوا ہوگا، جس سمت کا ہم انتخاب کریں گے اسی سمت کو چلا جائے گا۔ ذہن میں کیا پنپنا ہے، یعنی بنجر زمین پر اگائی گئی فصل بیج کے بونے سے لے کر مکمل ہونے تک پہرے میں ہمارے ہی رہے گی۔ عمل میں بجائے بد اخلاقی کے علم کا جھلکنا ہماری ہی ذمہ داری ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنی خلا میں حکمرانی ہماری ہو، اپنی زمین کنٹرول میں ہماری ہو، جو گھوڑے دوڑتے پڑے ہیں وہ قانون کے ہمارے تابع ہوں، تو فتح کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں چیرہ دستیاں ہیں، جب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جایا جائے، جب خود کو خود چلانے سے انکار کر دیا جائے، جب اپنے علاقوں کی نگرانی نہ کی جائے، اپنے ہنر پر اعتبار نہ کیا جائے، محض قسمتوں پر یقین ہو اور عمل سے منہ موڑ لیا جائے، تو ایسی صورت میں دوسرا کوئی چلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ چلانا خود کو ہر صورت ضروری ہے، بلکہ مجبوری ہے۔ جب خود چلنے سے انکار کر دیا جائے تو چلانے والے ہزارہا موجود ہوں گے۔ یہ خلا ہے جو خود کو نہ چلانے کی صورت پیدا ہوگی کہ جس کا پر کرنا یہ سمجھیں کہ دوسرے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ مشوروں کی حد تک نہیں ہوگا کہ آپ کی قائم کردہ خلا پر کوئی اور قابض ہو، بلکہ عملی طور پر بھی یہ دکھائی دے گا کہ چل آپ رہے ہوں گے لیکن چلاک کوئی اور رہا ہوگا، دوڑ آپ رہے ہوں گے لیکن لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ وہ مناظر ہیں جسے دور سے دیکھا نہیں جا سکتا، قریب اور جھیلنا خود پر تو دور کی بات ہے۔ خود چلیں، اگر چل نہیں سکتے تو چلنا سیکھ لیں، اپنے ارد گرد خلا کسی صورت قائم نہ ہونے دیں، موقع نہ دیں کسی کو در اندازی کا، تسخیر خلا کا، ورنہ چیرہ دستی ہوگی، چیر پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ کرۂ ارض ہے، زمین ہے، جہاں خلا کو پر عمل سے کیا جاتا ہے، حرکت کی جاتی ہے، ہلا جلا جاتا ہے، جس بھی سمت چلنے کا انتخاب ہو بھرپور طریقے سے چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی عمل اور محنت ہی تو ہے کہ جس کا رد عمل ہے، جس کے کچھ نتائج ہیں۔ اب یہ بھی جان لیں کہ خلا کو چیرتا ہوا تیر کیا ہے۔ ظاہری اعتبار سے، یعنی جو دیکھا جا سکتا ہے، وہ عمل ہے کہ جس سے خلا کی چیرہ دستی ہوا کرتی ہے۔ جہاں جہاں خلا موجود ہو وہاں اپنا یا کسی دوسرے کا کچھ کر گزرنا ہی نتیجہ خیز ثابت ہوا کرتا ہے۔ خلا کے پر کی کوشش عمل ہی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جہاں خود کا کچھ کرنا ضروری ہے وہاں خود ہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب خود کچھ نہ کیا جائے تو جو خلا ہوگا اسے کوئی دوسرا اپنے عمل کے ذریعے پر کرے گا۔ یہاں کوئی کھلی فضا میں خلا کو اپنی اڑان سے چیرتا پڑا ہے تو کوئی زمین میں موجود خلا کی چیرہ دستیوں میں مصروف ہے۔ کوئی اپنے ادھورے معاملات میں موجود خلا کو پر کرتا پڑا ہے تو کوئی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا پڑا ہے۔ مشکل ہے اس کرۂ ارض میں کچھ ایسا دکھائی دے کہ جو خلا رکھتا ہو، اسے پر کی، اس پر قبضے کی، اس کی تسخیر کی کوشش نہ کی جا رہی ہو، اور یہ سب کچھ یعنی فتح، قبضہ، تسخیر خلا کی عمل ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ شکریہ۔